السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قرآن مقدس کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں یہودیوں کے بندر بن جانے کا ذکر ہے۔ موجودہ دور میں اردن میں ایک شہر ہے عقبہ، اس کے ساتھ ریڈ سی، اس کے کنارے پہ ایک شہر ہے ایلا۔ بنی اسرائیل اسی شہر میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں انہیں اصحاب سبت کے نام سے یعنی ہفتے والے کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو، سنیچر کو شکار نہ کرنا اور کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، بس اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کا ارادہ فرمایا۔ وہ اس طرح کہ ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ ظاہر ہونے لگی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتے۔ اب ان لوگوں نے ہفتے والے دن کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے ایک حیلہ کیا، ایک بہانہ تلاش کیا۔ وہ یہ کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے، ہفتے کے دن صبح سویرے دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں نکالتے، جن نالیوں کے ذریعے سے پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھے میں آ کر قید ہو جاتی۔ اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال لیتے اور یہ کہتے کہ ہم مچھلیوں کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے، ہم تو اتوار کو نکالتے ہیں۔ عزیزان محترم، 40 سال یا 70 سال ان کا یہ عمل رہا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے بستی کے رہنے والے لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تہائی وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کی شکار سے باز رہے، وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، اور ایک تہائی ایسے افراد تھے جو خاموش تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اور ایک تہائی وہ خطا کار لوگ تھے، وہ نافرمان لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں کا شکار بھی کیا، مچھلیاں کھائے اور مچھلیاں بیچے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ جب آتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کام سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیتے ہو، یہی تو شکار ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ باز نہ آئے تو منع کرنے والے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ ان لوگوں نے گاؤں تقسیم کر کے بیچ میں ایک دیوار، منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے، اور نافرمانوں کا ایک دروازہ الگ ہو گیا۔ جب وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی۔ اس لعنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن جو لوگ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے اپنے علاقے سے کوئی باہر نہ آیا، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاید یہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو چکے ہوں گے۔ جب انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی جو بندر بنے تھے ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 70,000 تھی، اور جو بچ جانے والے تھے ان کی تعداد 12,000۔ عزیزان محترم، یہ بندر بن جانے والے تو ان کی عقل و حواس باقی تھی، مگر بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی۔ ان کے بدنوں سے بدبو نکلتی تھی۔ اپنے حال پر روتے روتے 3 دن میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔
ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر و خنزیر یہ وہی لوگ ہیں، وہی مسخ شدہ قوم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے، کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلایا، اور بندر و خنزیر ان لوگوں سے پہلے بھی ہوتے تھے، موجود تھے۔ عزیزان محترم، اس واقعہ میں سبق ہمیں کیا ملا؟ ہمیں سبق پہلا یہ ملا کہ جہاں پر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو وہاں پر ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ اسے منع کیا جائے، ان برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ان برے کاموں سے، اللہ کے نافرمانی سے انہیں روکا، وہ لوگ بچ گئے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام فرمایا ہے، کسی ہیلے بہانے سے، کسی دنیاوی بہانوں سے اسے حلال ہم نہ سمجھیں اور نہ ہی اسے حلال کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں آج کے دور میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام فرمایا ہے، لیکن ہم ہیلے بہانے سے اسے اچھا سمجھتے ہیں اور ہلکا سمجھ کے کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پردگی کو حرام فرمایا ہے، ریانیوں کو حرام فرمایا ہے، لیکن آج انسان آزادی کے نام پر بے پردگی کر رہا ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، آج انسان اسے کچھ اور نام دے کر ان نشیلی چیزوں کو حلال سمجھ کر کسی بہانے سے اسے جائز سمجھ رہا ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بندہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جن کاموں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے انہیں تم اگر حلال سمجھ کر کرنے لگو گے یا اسے کسی بہانے سے حلال اور جائز سمجھنے لگو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں زندگی عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔